السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 14۔ وہ ثانیہ کو شکر پڑیاں لے جانے کے لیے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو سینٹر ٹیبل پر رکھا نیوز پیپر نظر آ گیا۔ ثانیہ کے آنے کے انتظار میں وقت گزاری کے طور پر وہ نیوز پیپر دیکھنے لگا۔ تائی جان کچھ بولتے ہوئی وہاں آئی تھی۔ اون غیر ارادی طور پر متوجہ ہوا۔ پیچھے منہ بسورتی ارم تھی۔ کہا تو تھا میں نے پاران کو، اب طبیعت نہیں ٹھیک اس کی تو۔ کتنی اچھی دوست ہے میری، آپ کو پتہ ہے نا ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، یہاں سے محض 6-7 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ارم نے احتجاج کیا تو تائی جان ان کے سامنے والے صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ہاں میری دفعہ بس سر پکڑ لیا کریں آپ، ہر دفعہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے میری گاڑی دے دیں، یہ محتاجی تو ختم ہونا۔ ارم بگڑ کر بولی تو تائی جان نے ملتجیانہ انداز میں اون سے کہا، اون میرے بچے، بہت مہربانی ہوگی تمہاری، اس لڑکی کو ذرا اس کی دوست کے گھر چھوڑ دو، ورنہ یہ سارا دن میری جان کھاتی رہے گی۔ ابھی میں اور ثانیہ باہر نکل رہے ہیں تائی جان، ہمارے ساتھ ہی چلی جائے گی، اون نے کہا۔ ثانیہ تو ابھی سوئی ہوئی ہے، میری دوست کا گھر 5 منٹ تو لگیں گے پلیز۔ ارم سخت مجبور نظر آ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مہربانی تمہاری، تائی جان نے پھر سے کہا تو اون نے گہری سانس بھری۔ مہربانی کی کیا بات ہے تائی جان، چلو اٹھو، اون نے کہا تو ارم کھل اٹھی۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ 10-15 منٹ میں فارغ ہو کر لوٹ آئے گا، مگر ارم کو راستے میں بیکری پر رک کر کیک بھی لینا تھا۔ بہن کی شادی پر انوائٹ کرنے جا رہی ہوں۔ ارم نے توجہ پیش کی تو اون نے دل ہی دل میں جزبز ہو کر اسے تنزیہ دیکھا تھا۔ اتنی اچھی دوست تھی تو 2 دن پہلے انویٹیشن دے رہی ہو، بری ہوتی تو کیا کرتی؟ آج ہی سیال کوٹ سے آئی ہے وہ۔ راستے میں ٹریفک جام اور اس پر مستزاد یہ کہ ارم کی دوست کے گھر کے باہر اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ اوہ نو، اون بھی کوفت کا شکار ہوا۔ ارم نے اپنی دوست کو کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیال کوٹ سے نکلنے میں لیٹ ہو گئی ہے۔ ان کو ٹینشن ہونے لگی، موبائل بھی چارجنگ پر لگا چھوڑ آیا تھا ورنہ ثانی کو کال ہی کر لیتا۔ یہی کال تم گھر سے نکلنے سے پہلے بھی کرتی تو اچھا ہوتا۔ ان کو واقعی غصہ آیا تھا، مگر ارم کو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ چلو اسی بہانے تمہارے ساتھ لانگ ڈرائیو بھی ہو گئی۔ وہ تائی جان کی گاڑی میں آئے تھے جو انہوں نے شادی کے دنوں میں گھر کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ تمہاری مہربانی ہوگی جو تم یہ بہانے نہ ہی تلاشا کرو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اون نے تلخی سے کہا۔ ابھی کل رات کی ارم کی بے باکی اسے بھولی نہیں تھی، اس پر مستزاد ثانی کا ناراض ہو جانا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم دونوں میں کبھی کوئی دشمنی نہیں رہی، پھر وجہ پوچھ سکتی ہوں اتنی تلخی کی؟ ارم نے شکوہ کنہ انداز میں کہا۔ یہ تم اپنے انداز سے پوچھو، اون نے سختی سے کہا۔ کیا کسی کو پسند کرنا جرم ہے؟ ارم نے جیسے بڑی دلگرفتگی سے پوچھا۔ اون جزبز ہوا مگر اسے یوں لگا جیسے یہ ارم کو سمجھانے کا صحیح موقع ہے۔ نہیں، لیکن جب یہ پسندیدگی محض ایک طرف سے ہو تو انسان کو اپنی انا اور عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ اون نے صاف گوئی سے اپنی لا تعلقی ظاہر کی تو ارم تپ گئی، مگر بظاہر بڑی سادگی سے بولی۔ ہاں جیسے تم اور ثانیہ۔ اون نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں اور ثانیہ کہاں سے آ گئے اس مثال میں؟ تم بھی تو یک طرفہ محبت کا شکار ہو اون، میں کیا سبھی جانتے ہیں۔ پہلے تم اس شادی پر راضی نہیں تھے اور اب وہ یہ شادی نبھانا نہیں چاہتی، ارم نے آرام سے کہا۔ اون کی کن پٹیاں تک سلک اٹھی تھی، اسے لگا جیسے اس کا اور ثانیہ کا رشتہ لوگوں کے لیے کھلی کتاب بن چکا ہو۔ غلط فہمی ہے تمہاری، وہ پرزور انداز میں بولا۔ ابھی تمہارا ٹنڈنا بیچ میں نہ آتا تو ہم دونوں شکر پڑیاں جانے ہی والے تھے، حالانکہ کل تم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی حالات خراب کرنے میں۔ ارم لب کچلتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں گھر کے قریب پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے فرحان کی بڑی گاڑی میں ثانیہ اور نیلم کو جاتے دیکھا۔ اون نے بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھا، اس نے بھی اون اور ارم کو آتے دیکھ لیا تھا مگر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ارم کے دل میں پھلجھڑیاں سی چھوٹیں۔ یہ لو، ثانیہ کا تو کوئی اور ہی پروگرام تھا، وہ بے ساختہ بولی۔ گاڑی باہر ہی روک کر نیچے اترتا اون اڑایا تھا۔ شٹ اپ، اور اب وہ دھول اڑاتی گاڑی دیکھتا۔ وہ زوردار انداز میں دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا۔ وہ سلگ رہا تھا، تل ملا رہا تھا۔ ثانیہ ایسی حرکت کرے گی؟ اون نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھئی میں نے تو بہت کہا کہ ابھی 10 منٹ میں اون واپس آ جائے گا، مگر تمہیں تو پتہ ہے نا کتنی ضدی اور منہ پھٹ ہے۔ کہنے لگی آج کا پروگرام تھا باہر جانے کا تو آج ہی جائے گی، اون نہ صحیح فاران صحیح۔ تائی جان نے سارا ملبہ ثانیہ پر ڈال دیا۔ اون نے لب بھیجے۔ سوری اون، میری وجہ سے؟ ارم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کے الفاظ سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اون سر جھٹکتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔
دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر فاتحانہ مسکرانے لگی۔ وہ نیلم اور فرحان کے ساتھ شکر پریاں آ تو گئی، مگر اس کے دل کو ایک مسلسل بے چینی لاحق تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسے اون کے یوں ارم کے ساتھ نکل جانے پر غصہ آ گیا تھا، مگر شاید اسے یوں بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ شکر پڑیا اسلام آباد کا وہ مقام ہے جہاں سے سارا اسلام آباد شہر دکھائی دیتا ہے۔ دوپہر کا کھانا فرحان نے بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کھلایا۔ تب تک ثانیہ خود کو سمجھا چکی تھی کہ اس نے نیلم اور فرحان کی آفر قبول کر کے اچھا ہی کیا۔ ان کی شکل دیکھ کر وقتی طور پر اسے جو بے چینی لاحق ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ بجائے رات کی غلط فہمی دور کرنے کے، صبح ہوتے ہی وہ پھر سے ارم کے ساتھ ٹور پر نکل گیا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی جب ثانیہ نے فرحان کو واپسی کا کہا، ورنہ نیلم تو ارم کے بغیر یوں آزادانہ ٹرپ سے بہت خوش تھی۔ کیسا لگا اسلام آباد؟ فرحان نے جگمگاتی نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ جو بہت بے نیاز اور لاپرواہ سی تھی۔ اچھا ہے، کچھ سنجیدہ اور مغرور سا، کہ ثانیہ کا تجزیہ تھا۔ ارے، فرحان کے ساتھ نیلم بھی ہنسی۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہم تو نہ سنجیدہ ہیں اور نہ مغرور۔ ہاں، جو خود پر مغرور ہو اس کے لیے سنجیدہ ضرور ہو سکتے ہیں۔ فرحان نے اس کی بات سے لطف لیتے کہا، مگر اسی وقت ثانیہ کا موبائل بجنے لگا تو وہ اسے شولڈر بیگ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ فرحان بدمزہ ہوا۔ ثانیہ نے موبائل نکال کر دیکھا تو اون کی کال تھی۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا تھا۔ ایکسکیوز می، اون کی کال ہے۔ وہ موبائل تھامے قدرے سائٹ پر چلی گئی۔ کہاں ہو تم ابھی تک؟ وہ تیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یوں ہی سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اون نے اس کی بات کاٹی۔ یوں ہی تم میرے بغیر انجان شہر میں یوں ہی کسی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکل گئی؟ اون کے انداز میں دبا دبا غصہ تھا، مگر اس کے الفاظ سن کر ثانیہ کے کانوں سے دھوئیں کی لپیٹیں نکلی۔ یہاں ہر کسی کو آزادی ہے کسی کے بھی ساتھ جانے کی مسٹر اون عباس۔ تم گھر آؤ فوراً۔ ثانی، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولا تو ثانیہ نے غصے سے لائن ہی ڈراپ کر دی۔ دور کھڑے نیلم کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف فرحان گاہے بگاہے فون پر بات کرتی ثانیہ کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرتی ان کی طرف آئی تھی۔ خیریت؟ جی، خفا ہو رہا تھا، ڈھولکی شروع ہونے لگی ہے اور ہم تینوں موجود ہی نہیں۔ ثانیہ نے بات بنائی۔ اوہو، آج تو میری فرینڈس نے بھی آنا تھا، یاد ہی نہیں رہا، نیلم چلائی تھی۔ اچھا بھائی چلو، فرحان بادلے نخواستہ بولا۔ وہ دونوں اس کی میت میں گاڑی کی طرف چل دی تھی۔ معیز کچھ گنگناتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ آج کی شام رباب کی سنگت میں بہت حسین گزری تھی، مگر کوریڈور کا دروازہ کھولتے ہی اندر سے دروازہ کھول کر آنے والا اسے ٹکرا گیا تھا۔ سو سوری، وہ گڑبڑایا، مگر پھر ابیہا پر نظر پڑتے ٹھہر سا گیا تھا۔ ابیہا کی رنگت فاق پڑ گئی، وہ تیزی سے وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے انداز میں بے یقینی تو تھی، مگر یہ سوال پوچھتے ہوئے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں پھیل گئیں۔ وہ مجھے آنٹی نے کام سے بلایا تھا، ابیہا نے بمشکل کہا۔ اس کی عزت نفس سسکنے لگی تھی۔ معیز حد درجہ حیران ہوا، اتنا کہ ناگواری کہیں دور چلی گئی۔ ماما نے؟ بے یقینی سے پوچھا۔ ابیہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر کیوں؟ آپ انہی سے پوچھ لیجئے، وہ بدقت تمام کہتی ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے پاس سے گزر گئی۔ وہ اس قدر حیران تھا کہ کئی لمحے اسی پوزیشن میں کھڑا رہ گیا، پھر تیز قدموں سے چلتا سفینہ بیگم کے کمرے کی طرف آیا تو وہاں عزت اور زارا کو ماں کے پاس بیٹھے دیکھ کر چپ سا ہو گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد ماں کا چہرہ دیکھا، مگر وہاں اطمینان تھا۔ وہ تینوں معمول کی خوشگپیوں میں مصروف تھے، مگر معیز احمد کے دل میں اضطراب کی لہریں موجزن تھیں۔ وہ خاموش بیٹھا الفاظ ترتیب دے رہا تھا کہ ماں سے کیسے پوچھے انہوں نے ابیہا کو یہاں کیوں بلایا تھا۔ ویسے بھائی، ماما کے انتخاب کی داد دینا پڑے گی، نئی ملازمہ رکھی ہے، آپ نے کیسے چھان پٹک کر کے رکھی؟ عزت ماں کو چڑھ رہا تھا۔ سفینہ بیگم نے نگاہ غلط انداز بڑے بیٹے پر ڈالی۔ زارا ابھی تک چپ سی تھی۔ اگر عزت کو نہیں پتا تو کیا ہوا، وہ تو جانتی تھی نا، مگر کیا معیز؟ وہ کنکھیوں سے معیز کا سنجیدہ چہرہ دیکھنے لگی۔ کام کرنے والیوں کے چہرے نہیں ان کا کام دیکھا جاتا ہے، سفینہ بیگم نے عزت سے کہا تو انداز پرسکون تھا۔ پھر بھی ماما، خوبصورتی تو پلس پوائنٹ ہوئی نا؟ عزت ابھی بھی مذاق کے موڈ میں تھا۔ جوتا سونے کا بھی ہو تو پاؤں میں ہی آتا ہے عزت، سر پر نہیں رکھ لیا جاتا، وہ رسان سے بولی۔ پھر معیز کو مخاطب کیا، تم کیوں اتنے خاموش ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی، معیز نے زارا اور عزت پر چٹتی نظر ڈالی اور ماں سے کہا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اگر میری شادی کی بات کرنی ہے تو آپ میرے سامنے بھی کر سکتے ہیں، مجھے شرم نہیں آئے گی، عزت شرارت سے بولا۔ معیز مسکرا دیا تھا۔ وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ تم کتنے بے شرم ہو، تمہیں خود سے اعلان کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ زارا اس کے شانے پر دھپ لگاتی اٹھ گئی تو وہ بھی آہ بھر کر اٹھا۔
اعلان کر کے بھی ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فکر مت کرو، دونوں بھائیوں کی اکٹھی کروں گی، وہ بھی ایسی دھوم دھام سے کہ دنیا دیکھے گی۔ سفینہ بیگم نے اسے تسلی دی تھی۔ عزت ایک دم چپ ہوا، بات کا رخ مڑنے لگا تھا۔ چلو بلی ذرا چل کے گرما گرم کافی پلاؤ، پھر اس معاملے پر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ دھوم دھام کا ریشو کیا ہونا چاہیے۔ وہ فوراً ہی زارا کو ساتھ لیتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سفینہ بیگم سنجیدہ ہو گئی۔ اس کا یوں چپ کر کے بیٹھ جانا انہیں کھٹک رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ کون؟ سفینہ نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے پوچھا۔ میں نے ابھی اسے گھر سے نکل کر انیکسی کی طرف جاتے دیکھا ہے ماما۔ وہ اس گھر میں کیوں آئی تھی؟ وہ سلگ اٹھا۔ پانی کا گلاس ٹیبل سے اٹھاتے سفینہ بیگم مسکرائیں۔ اچھا وہ؟ انہوں نے آہستہ آہستہ پانی کے گھونٹ بھرے اور گلاس واپس رکھ کر ڈھک دیا تھا۔ پھر معیز کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ میں نے نئی ملازمہ رکھی ہے، وہ بے حد اطمینان سے بولی تھی تو معیز نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ میں ابیحہ کا پوچھ رہا ہوں۔ میں بھی اسی کا کہہ رہی ہوں۔ نذیرہ کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے رکھ لیا ہے میں نے اسے، تاکہ جب تک وہ کسی طرف لگ نہیں جاتی اپنی حیثیت یاد رکھے۔ معیز کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ چند لمحوں کے لیے تو جیسے وہ قوت گویائی ہی کھو بیٹھا تھا، جبکہ سفینہ بیگم اس کی طرف متوجہ تھیں۔ وہ اس کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار تھیں۔ ان نے پہلے تو مارے غصے کے ثانیہ کو کال نہیں کی، مگر جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو اس کا غصہ تشویش میں بدلنے لگا تھا۔ لاؤنج میں ڈھولکی رکھی گئی اور آہستہ آہستہ سب جمع ہونے لگے۔ وہ باہر لان میں آیا اور ثانیہ کو کال کر کے فوراً گھر آنے کا کہا، مگر ثانیہ کا انداز بہت غصہ دلانے والا تھا۔ وہ فون بند کر کے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسے ساری کی ساری غلطی اپنی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ارم کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صاف لفظوں میں تائی جان کو انکار کر دیتا، اور یہ فاران کا بچہ، اب اس کے سر کا درد کہاں گیا؟ بہن کو لے جاتے تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ ساری غلطی اس کی ہے۔ آخر میں سارا ملبہ اس نے ثانیہ کی غلطی پر گرا دیا تھا۔ تم یہاں تارے گننے کیوں نکل آئے ہو؟ ارم کی آواز نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھا افتاحت سے موبائل کے وال پیپر چیک کرتا اون بری طرح چڑھ گیا تھا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ نہیں سکتی؟ تم یہاں مہمان ہو اون، اور تمہارا خیال رکھنا ہمارا فرض۔ وہ مسکرائی۔ اچھی خاصی جاذب نظر لڑکی تھی، مگر اس کے انداز ان کو زہر لگتے تھے۔ تم نے میرا خیال رکھنا خود پر فرض کر لیا ہے، اور کسی نے تو اتنا خاص پروٹوکول دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اون نے طنز کیا تھا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتے مسکراتے اس کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی۔ تمہاری زندگی میں جو بھی آئے اسے تمہارا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے اون، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ تم مجھے کس کے خلاف کرنا چاہتی ہو ارم؟ اور بائی دا وے، میں اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں جتنی کہ تم میرے بارے میں غلط فہمی کا۔ وہ قطعی متاثر ہوئے بغیر ماتھے پر تیوری ڈال کر بولا تو ارم نے گہری سانس بھری۔ میں تمہیں کیوں کسی کے خلاف کروں گی؟ حالات تمہارے سامنے ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے اس کے دل میں اپنے لیے موجود جگہ کو ضرور دیکھ لینا چاہیے اون عباس، ورنہ بڑی خواری ہوتی ہے۔ وہ ذومعنی انداز میں بولی۔ اون بری طرح تپا اور کچھ سخت الفاظ کہنا ہی چاہتا تھا، تبھی چوکیدار گیٹ کھولنے لگا۔ فرحان کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ اون خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارم اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر نیچے اترتی ثانیہ نے پہلے ارم کو اون کے پاس کھڑے دیکھا اور اندر جاتے ہوئے بھی۔ بہت شکریہ فرحان بھائی، بہت مزہ آیا آج۔ ضرورت نہیں تھی، مگر ثانیہ نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ واقعی میں نے بھی بہت انجوائے کیا، مگر لیٹ ہو گئے ہیں، امی سے ڈانٹ پڑے گی۔ میری فرینڈز بھی آ چکی ہیں۔ نیلم اندر بھاگی تھی۔ فرحان مسکراتا ان کی طرف بڑھا، مگر اس وقت وہ اٹھ کر اندر جا چکا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ فرحان نے حیرت سے ثانیہ کو دیکھا تو وہ لب کھینچ کر مسکرا دی۔ اسے ہو جاتا ہے کبھی کبھار کچھ۔ وہ دونوں اکٹھے اندر آئے تھے۔ ثانیہ نے سب پر ایک نظر ڈال کر ہی دیکھ لیا کہ ان میں اون کہیں نہیں۔ لاؤنج میں خوبصورتی سے ڈھولک بجنے لگی تو ایک سما بن گیا۔ تائی جان نے ثانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اون کے یکے بعد دیگرے کئی میسیجز آئے، مگر ثانیہ وہاں بیٹھی تالیاں پیٹتی رہی۔ اور پھر آخری میسج، ثانیہ آ رہی ہو یا پھر سب کے بیچ سے میں تمہیں اٹھا کر لے آؤں؟ ثانیہ نے دانتوں پر دانت جمائے اور اٹھ گئی تھی۔ ابھی آتی ہوں، بیگ رکھ کر سلیپرز پہن آؤں، جوتا تنگ کر رہا ہے۔ اس نے جھک کر تائی جان کے کان میں کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ اون اوپر کوریڈور کے سرے پر اپنے کمرے کے باہر ہی محو انتظار تھا۔ ثانیہ اسے دیکھ کر پھر سے غصے میں آ گئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ یوں سب کے درمیان سے اٹھا کر بلاتے۔ وہ بمشکل سب سے نظر بچا کر اوپر آئی تھی۔
ओन ने उसका हाथ थामा और तकरीबन खींचते हुए टेरेस पर ले गया था। ओन, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है, वो चिल्लाई। और जो हरकत तुमने की है वो बहुत तमीज़ में शुमार की जाती है। सानिया को गुस्सा आता। हमेशा ठंडा रहने वाला ओन अब्बास इस वक्त भड़ जल रहा था। सुलग कर बोला, मसला क्या है तुम्हारा ओन? मैं यहाँ एंजॉय करने आई हूँ और तुमने ही बावर करवाया था मुझे। वो गुस्से से बोला, ये एंजॉयमेंट है तुम्हारी सानिया? एक नामहरम के साथ पूरा दिन सैरो तफरीह में गुजार दिया। वो तासुब से बोला। बात तो सच थी मगर सानिया के तलवों पर लगी, सर पर बुझी। हाँ, सिर्फ मर्द ही नामहरम होते हैं, औरतें तो नामहरम होती ही नहीं। और तुम जो कल टेरेस पर इरम के साथ कर रहे थे वो? शट अप सानिया, वो तेज लहजे में बोला। ओके, मैं शट अप हो जाती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें भी तो मुझसे इस इन्वेस्टिगेशन का कोई हक नहीं पहुँचता, सानिया ने कतियत से कहा। ओन ने बेख्तियार आगे बढ़कर सख्ती से उसका बाजू थामा और दांत कचकचाकर हल्के से झटके से उसे हिलाया था। तुम ये मत भूलो कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है। रुखसती ही बाकी है सानिया ओन अब्बास, वरना तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो मेरी। सानिया के चेहरे से आग की लपेटें निकली। और तुम एक दफ़ा क्यों ये बात भूल जाते हो? क्या लगती है इरम तुम्हारी, जो आधी रात को तुम्हारे हाथों में हाथ डाले? सानिया को भी सानिया को भी तरारा आया। उससे पहले ही ओन गुस्से में आकर उस मगर इससे पहले ही गुस्से में आकर ओन ने उसे पीछे धकेल दिया। बकवास मत करो सानी, हर दिखाई देने वाली चीज़ में असलियत नहीं होती, कुछ बातों की वजाहत ज़रूरी है। हाँ, वजाहत, वो हकारत से बोली। वजाहत हमेशा झूठी बातों की होती है ओन अब्बास, सच को वजाहत और सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। उसे ओन के यूं धुतकारने वाले अंदाज पर शरीर हितक महसूस हुई थी, तो उसके अंदर सोई मुंह फट देहातन पूरे तमतराक से बेदार हुई। जब सामने तुम जैसे आंखों वाले अंधे हों तो फिर सच को भी गवाही और वजाहत की ज़रूरत पड़ जाती है। वो चटका था। अच्छा, वो तमस्कुर भरे तन से बोली थी। तो क्या वजाहत दोगे तुम? वो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ चिमट गई थी, हाथों में हाथ डाले जूलियट बनी? वो बात को कहाँ से कहाँ ले गई, उनका दिमाग घूमने लगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से सानी, वरना मैं हाथ उठा बैठूंगा, वो दांत पीसकर बोला। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं सफाइयाँ पेश करने की। तुम जैसे लोग झूठी अना के मारे अपने मकाम से एक सीढ़ी भी नीचे नहीं उतरना चाहते, चाहे नीचे कोई कितना ही प्यारा और खड़ापन लिए खड़ा हो। उन्होंने तासुब से कहा और फिर लबनीता खुद को मजीद कुछ कहने से रोकता वापस पलटा था। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ तानिया ने टेरेस पर सुनी थी। वो कितनी ही देर उस खाली जहनी कैफियत में खड़ी रही थी। ये आप क्या कर रही हैं मामा? मुइज़ ने बेबसी से पूछा। क्या कर रही हूँ? सफीना ने इत्मीनान से उसकी तरफ देखा। वो उलझा हुआ नजर आ रहा था। मामा, वो लड़की इस घर में एक वसीयत के तहत आई है। वसीयत के तहत या रिश्ते के? सफीना बेगम का तंज कड़ा था। मैं बार बार अपनी मजबूरी का रोना नहीं रहूँगा मामा, कोई लेकिन इतना ज़रूर समझ लें कि अगर मैं इस फैसले से इनकार करता तो अब्बू का अपनी ज़ात को इस मामले में घसीटना नागुज़ेर था। मुइज़ ने ज़द का मुज़ाहरा करते हकीकत का आईना उनके सामने ला रखा। अगर वो लड़की तुम्हारी बाप के रिश्ते में इस घर में आती तो मैं उसे यूं ही जूते की नोक पे रखती, समझे तुम? वो फिनकारी। आज या कल उसने यहाँ से चले जाना है। मामा प्लीज़, आप इस मामले को इतना सर पर सवार ना करें, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुइज़ ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते कहा। इंटरेस्ट नहीं था तो किसी दारुल अमान में फेंकते, भले उसका खर्चा लगा देते वहाँ, वो तेज़ लहजे में बोली तो मुइज़ ने उन्हें याद दिलाया था। वो इस घर में भी हिस्सेदार है मामा। सफीना बेगम ने दांत कचकचाए। तुम्हारे तो बाप को अब मैं क्या कहूँ, वही मेरे लिए अजाब खड़ा कर गया है। कभी कभार हम किसी की गई नेकियों को पलड़े में तोलते हुए डंडी मार जाते हैं। बाज़ लोग हमारे लिए नेकियां छोड़ जाते हैं, मगर हम मादियत परस्ती में मशगूल इस नेकी को बोझ समझ लेते हैं। इम्तियाज़ अहमद भी सफीना बेगम के लिए एक नेकी छोड़ गए थे, एक मफलूकुल हाल बेसहारा लड़की। थोड़ा सा दिल बड़ा करती, अबीहा को बहू मानकर उसके सर पर हाथ रखती, तो वो ताउम्र उनके कदमों में बैठी रहती। नेकी अलग और दुनियावी सुकून अलग, लेकिन वो उसकी दुनिया और अपनी आखिरत ख़राब करने में मसरूफ़ थी। मैंने कहा ना मामा, आप इस बात की टेंशन ना लें, जल्द ही मैं इसका कोई हल सोचता हूँ, मुइज़ ने कहा तो वो जलकर बोली। अभी और कितना वक्त चाहिए सोचने में? तलाक दे दोगे तो कौन सा तुम्हारा बाप कब्र से निकल आएगा तुम्हें पूछने? अल्लाह, मुइज़ माँ की ज़ुबान की जहर अफशानी पर दम बखुद रह गया। यहाँ रहना है, उसने तो ऐसे ही रहेगी, मेरे घर में मेरी मर्जी से। और हाँ, उसका माहाना खर्चा मेरे हाथ में दे दो, हर महीने की पहली को दे दिया करूँगी नज़ीरा के साथ।
وہ اب بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ معز گہری سانس بھرتا اٹھ گیا۔ سفینہ کو تو کبھی امتیاز احمد نہ سمجھا پائے تھے تو وہ کس کھیت کی مولی تھا۔ سن رہے ہو نا؟ یاد سے دے دینا، حق نہیں ماروں گی اس کا، دے ہی دوں گی اسے، مگر بدلے میں اسے بھی پسینہ بہانا پڑے گا، فقیروں میں بانٹنے کے لیے نہیں ہے یہ پیسہ۔ وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ اوکے، آپ آرام کریں۔ معز ان کی باتوں پر الجھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ سفینہ بیگم نے تنفر سے سر جھٹکا۔ ابیحا نے زندگی میں لوگوں کا بہت برا روپ دیکھ رکھا تھا، ایسے میں سفینہ بیگم تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھی، مگر واپس آ کر جب معز کے ساتھ اپنے رشتے کے حوالے سے وہ سفینہ بیگم کا رویہ سوچتی تو اس کا دل کرلانے لگتا۔ اسے نذیرہ کے ساتھ نتھی کر کے انہوں نے اسے اس کی اوقات بتا دی تھی۔ یہی اہمیت وہ اسے ایک بہو کی حیثیت سے دیتی تو وہ اس گھر کو جی جان سے سنوارتی، مگر ادھر تو حال یہ تھا کہ ذرا سی گرد صحیح نہ صاف کرتی تو نذیرہ کے ساتھ وہ اس پر بھی پھٹ پڑتی۔ وہ کھانا کھائے بنا ہی بستر پر گر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی پہلے کی زندگی قابل رحم تھی یا اب کی۔ اس کے پاس بینک بیلنس تھا، 10,000 ماہانہ خرچہ تھا، اس کے باوجود وہ ایک گھر میں ملازم کے طور پر کام کرنے پر مجبور تھی۔ اسے اپنی مجبوری پر ہنسی بھی آتی تھی اور رونا بھی۔ کمی تھی تو صرف ہمت کی، یہ کمی دور ہوتی تو وہ صحیح معنوں میں مالا مال تھی۔ وہ صالحہ کو یاد کر کے روتی، معز احمد کی نیکی یاد کر کے ہزاروں دعائیں ان کے نام کرتی تو معز کی بے تنائی پر آنکھیں بھر بھر آتی۔ وہ امتیاز احمد کی شکر گزار تھی، ان کی مغفرت کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کرتی رہتی۔ انہوں نے اپنا کتنا پیارا بیٹا اس کے لیے چنا تھا۔ پیارا؟ جی ہاں، یہ ابیحا مراد کے دل کی رام کہانی تھی۔ اب وہ جو بھی کرے، جیسا بھی کرے، ابیحا احسان فراموش نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کیسے وقت میں معز احمد اس کی جان بچا کر لایا تھا۔ معز احمد کے پیارا لگنے کے لیے یہی وجہ کافی تھی۔ تم جو کر لو، جیسا بھی کر لو معز احمد، مگر مجھے اس گھر کے ایک کونے میں جگہ دے دو اور بس میں ساری عمر وہیں بیٹھی رہوں گی، تمہیں تکتی، تمہارے لیے دعائیں کرتی، زندگی گزار دوں گی۔ آنسو بہاتی وہ خیالوں میں معز احمد سے محو کلام تھی۔ آج نازیہ کی مہندی کی تقریب تھی۔ نیلم اور ارم نے بطور خاص اس فنکشن کے لیے ڈانس پریکٹس کر رکھی تھی۔ وہ سب ناشتے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی پہناؤنیوں کے کپڑے پیک کر رہی تھی جب اون سیڑھیاں اترتا چلا آیا۔ اون! ارم نے آواز دی تو لب کھینچے ثانیہ مزید توجہ کے ساتھ کپڑے پیک کرنے لگی۔ وہ ادھر ہی چلا آیا۔ آج شام مہندی میں تو میرے ساتھ ڈانس کر رہے ہو، سمجھے؟ ارم کا انداز بے حد شوخ اور بے تکلفانہ سا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اون اس کی خوب کلاس لیتا، مگر اس سے پہلے ہی تائی جان نے ارم کو گھرکا۔ بھلا بتاؤ، بہنوں کی شادی پر بھائی ناشتہ اچھا لگتا ہے کیا؟ مگر کزن تو اچھا لگتا ہے نا؟ وہ اپنی بات پر اڑی تھی۔ ثانیہ کی سماعتیں اون کے جواب کی منتظر تھیں، لاشعوری طور پر۔ ہاں، بھنگڑا تو کر ہی سکتا ہوں، مگر تمہاری طرح ٹرینڈ ڈانسر تو نہیں ہوں۔ وہ بڑے پرسکون موڈ میں تھا۔ ثانیہ کے دل کو جھٹکا سا لگا، اسے اون سے اس جواب کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ ارم کے تو مانو دل کی کلی ہی کھل گئی۔ اوکے، یاد رکھنا شام کو، وعدہ کر رہے ہو؟ وہ چیخی۔ اگر تمہارے بھائی ہوں گے تو میں حاضر ہوں۔ وہ جانے کو پلٹا۔ شانی تو لازمی ہوگا، تم فکر مت کرو اور مکرنا مت۔ اس کی تعریف پر ہنستا وہ چلا گیا تھا۔ ثانیہ نے دبی ہوئی سانس خارج کی، اسے غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا۔ اون اپنی غلطی ماننے کے بجائے مزید ڈھٹائی دکھا رہا تھا۔ آپ کو بھی ڈانڈیا یا پھر بھنگڑا وغیرہ آتا ہے؟ نیلم مسکراتے پوچھ رہی تھی ثانیہ سے۔ نہیں، میں یہ بےہودگی کبھی نہیں کرتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنا کام ختم کرتی اٹھ گئی اور اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ سبھی تک جا پہنچی۔ تائی جان نے ناگواری محسوس کی مگر سب کی موجودگی میں محض اسے مسکرا کر دیکھا، مگر ارم نے تو اس کے تاثرات سے خوب لطف لیا تھا اور شاید مزید بھی لینا چاہتی تھی۔ کہ نہیں تو اب کر کے دیکھ لو، اون کے ساتھ بھنگڑے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ تم انجوائے کرنا نا، ہمارے ہاں تو نہ اس بات کی تہذیب اجازت دیتی ہے اور نہ ہی مذہب۔ ثانیہ کس دل سے مسکرا کر بولی، یہ وہی جانتی تھی۔ ارم نے سر جھٹکا اور مسکرا دی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں نیلم، پلیز اگر مائنڈ نہ کرو تو مجھے کپ چائے دے دینا۔ وہ اب کی بار ارم کو سراسر نظر انداز کرتے نیلم سے بولی اور وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ بعض جگہوں سے ہٹ جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے، اس سے آپ میں برداشت بھی باقی رہتی ہے اور عزت نفس بھی۔ گرین ولا کے لان میں رات بڑی شاندار اور جگمگاہٹ کے ساتھ اتری تھی۔ فرحان نے اپنی نگرانی میں وسیع لان میں ساری ڈیکوریشن کروائی اور لائٹننگ بھی۔ سر شامی حلوہ پوری والے اور باربیکیو والے آ کر بیک یارڈ میں اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی مصروفیت جاری تھی اور اندر گھر میں ایک دل فریب سا ہنگامہ۔ نازیہ آپی تو مہندی کے فنکشن کے لیے بھی پارلر سے ہلکا پھلکا تیار ہو کر آئی تھیں۔
दोपहर को नीलम ने जबरदस्ती अपनी दोस्त से सानिया को दोनों हाथों पे खूबसूरत सी मेहंदी लगवाई थी और अब भी मेहंदी की खुशबू सूंघ सूंघ कर नाक मुंह चढ़ा रही थी। मगर रंग बहरहाल बहुत खूबसूरत आया था। नीलम और इरम भी पार्लर से तैयार होकर आई थी। ऐसे में सानिया ने साफ इनकार कर दिया। मैं इतनी ज्यादा लड़की नहीं, घर पर भी 2 हाथ मारूंगी चेहरे पर। नीलम इसकी बात पर खूब हंसी। तीनों बहनें पार्लर चली गईं। ऐसे में अब सानिया को कमरे में तैयार होने की खूब आज़ादी थी। वो लोग तो जाने कब आए। तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ रिसेप्शन पर आ जाओ। ताईजान निकसिक से तैयार थी और अब सानिया को भी अल्टीमेटम दे गई थी। सानिया का मूड खराब था, मगर हालात उसके बस में नहीं थे। अपने बल पर होती तो अभी तक वापस कराची जा चुकी होती, मगर ओन के साथ आकर तो जैसे अपने हाथ पैर ही कटवा बैठी थी। उसने बेदिली से अपने कपड़े निकाले। गुलाबी शॉपर में मेहंदी का जोड़ा, नीले में बारात और फिर पीले में वलीमे का। ये खाला की हिदायत थी और मेहंदी का जोड़ा निकालते ही सानिया की आंखें फट गई थीं। वो बुटीक के कपड़े ले लेती जिन पर हल्की फुल्की कढ़ाई या डिजाइनिंग होती। घर में होती तो अम्मी लॉन और लिनन के कपड़े खुद ही सी देती, मगर अम्मी के कहने पर खाला ने शादी के फंक्शन के लिए उसके तीनों जोड़े खुद ही डिजाइनर से बनवाए थे। सानिया से सिर्फ माफ ही मांगा गया था तो उसने लापरवाही से दे दिया। और मगर अब जिगर जिगर करता लिबास सानिया की सांस रोक रहा था। फालसी रंग की लॉन्ग शर्ट पर बने काम से धनक के 7 रंगों जैसा असम धनक के 7 रंगों का इस्तेमाल और साथ में पिस्ता कलर का शरारा। पता नहीं क्या। वो झुंझलाई। जी में आ रही थी कि फोन करके खाला जान की खूब खबर ले। ये तो इसके कम और नाजिया अपी के जहेज और बरी के कपड़े ज्यादा लग रहे थे। उसने जल्दी से दूसरे शॉपर्स भी बेड पर उल्टे थे। बारात का जोड़ा भी कामदानी था। हाँ, वलीमे का जोड़ा शायद उस पर तरस खाकर जरा सा हल्का रखा गया था। वो सर पकड़कर बैठ गई। यानी कि हद थी। वो अपनी मर्जी से तैयार भी ना हो सकती थी। दरवाजा बजा था। सानिया जल्दी करो, मेहमान आना शुरू हो गए। ताई जान थी। सानिया को बादले ना खास्ता वही कपड़े पहनने पड़े। झुंझलाती हुई वो कदाब आदम आईने के सामने आई तो बाल खोलने लगी। फिर सामने निगाह पड़ी तो लहजा भर को बाल खोलते उसके हाथ उस पड़े थे। खूबसूरत काम वाला लिबास, मेहंदी से सजे नाजुक हाथ और शानों पर फिसलते स्याह रेशमी बाल। वो कोई और ही सानिया थी। लाहौल अवर, वो शायद ड्रग का शिकार होने लगी थी। मगर ये तो तय था कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे लशपश कपड़े पहनने लगी थी। बैग में खाला जान ने ज्वेलरी का छोटा सा बॉक्स भी रखा था, जिसमें उसके तीनों जोड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी थी और बारीक हील वाली खूबसूरत सैंडल्स। तैयार होते हुए वो खाला जान तो क्या पूरे जहान से नाराज थी और सबसे ज्यादा गुस्सा और नाराजी अपनी जात से थी। क्या था जो आने से पहले एक बार फंक्शन के सामान वाला बैग चेक कर लेती। उसका ज्वेलरी पहनने का कोई इरादा नहीं था। वो बेदिली से शानों से नीचे आते सब बालों को ब्रश करने लगी। नीलम ने दरवाजा खटखटाकर उसे पुकारा तो उसने फिर से अपने हुलिये पर शर्मिंदगी महसूस करते हिचकिचाकर दरवाजा खोला। नीलम और उसकी खालाजाद थी। वाह! नीलम की आंखें फैली। उसने पुरसताइश नजरों से उसे सरतापा देखा। क्या कमाल का ड्रेस है आपी, बहुत प्यारी लग रही हैं। नीलम ने खुले दिल से तारीफ की तो वो कंफ्यूज होने लगी। ये तो ऐसे ही खाला जान ने बनवा दिया, वरना मैं तो नहीं पहनती। खजालत से उसने अपनी सफाई पेश की। अरे, आजकल तो अनमैरिड भी पहनती हैं इससे हैवी ड्रेसेस। वो बेड पर बिखरे कपड़े और ज्वेलरी का मुआयना करते कह रही थी। लाएं, मैं आपके बाल बना दूं। नीलम की खालाजाद कज़न ने आगे बढ़ते हुए अपनी खदमात पेश की। अरे नहीं, ऐसे ही चुटियां बना लूंगी या कैचर लगा लूंगी। वो गड़बड़ाई। इस लिबास पे तो आप चुटियां नहीं बना सकती। और इसके साथ से वो उसके हाथ से ब्रश लेती मुस्कुराई, उसे स्टूल पर बिठाया और बड़ी मशाकी से हाथ चलाकर फ्रंट से हल्की सी बैक कॉम्बिंग के बाद उसने बाकी बाल खुले छोड़ दिए थे। नीलम ने उसके कानों में इयररिंग्स डाल दिए। माशाल्लाह अपी, आपको तो मजीद किसी तैयारी की ज़रूरत ही नहीं। नीलम वाकई बहुत साफ और खुले दिल की लड़की थी। बेसाख्ता तारीफ करती तो झूठ का शायबा तक ना होता। मैं पहले ही नर्वस हो रही हूँ नीलम, ये कपड़े बहुत हैवी हैं। वो बेबसी से बोली। मेरा गाउन देखें, इतना ही हैवी काम है इस पर। वो लापरवाही से बोली और मेकअप किट किरण को थमा दी थी। उसने सानिया के चेहरे पर अपने कमालात दिखाने शुरू किए। सानिया के एहतजाज पर वो मुस्कुराई। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस आई मेकअप और लाइट सी लिपस्टिक। उसने वाकई बड़ी महारत से सानिया जैसे ओल जलूल को कैटरीना कैफ बना दिया था। बकौल इरम। किरण उसके सामने से हटी तो सानिया ने अपने आप को बेख्तियार आईने में देखा। अब जल्दी से सैंडल्स पहनकर आ जाएं, बाहर मेहमान आ चुके हैं।
नीलम ने किरण को निकलने का इशारा करते हुए जल्दी से सानिया से कहा, फिर जाते जाते पलटकर सानिया तक आई थी। अल्लाह जब तो बहुत अच्छे लोगों को आपस में रिश्ते में बांध देता है तो दोनों को ही इस रिश्ते की खूबसूरती का एहसास करना चाहिए और एक दूसरे का मुकम्मल ख्याल। उन भाई से इतनी दूर मत जाएं कि दोबारा से उनके करीब आने के लिए आपको कोशिश करनी पड़े। वो धीमे मगर संजीदा अंदाज में बोली। सानिया होंक सी उसी का मुंह देख रही थी। मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान शैतान मुख्तलिफ शक्लों में आता है, आप इस दरमियान को खाली ना छोड़ें प्लीज़। वो चली गई थी और सानिया अकेली रह गई थी, या फिर उसके घर गिर्द हिचक फेरियां खाते नीलम के अल्फाज, तो क्या मेरी जिंदगी में शैतान इरम की शक्ल में। वो लाहौल पड़ती अपनी सोच को ढड़कती हुई सैंडल्स में पाँव डालती बिना आईना देखे ही बाहर निकल आई। लॉन में रंगों बू और कहकों का तूफान बरपा था। लॉन के सिरे पर खड़ी वो जिंदगी में पहली बार ऐसी नर्वसनेस का शिकार थी। कुछ फासले पर अपनी दोस्तों के झुरमट में खड़ी इरम ने हैरत और हसद के मिले जुले तासुरात के साथ सानिया का ये रंग देखा था। कभी ना सजने वाले, कभी सजे तो बहुत सजीले लगते हैं। इरम ने देखा। नीलम ने लपक कर सानिया का हाथ थामा और उसे पंडाल में ले गई थी और सबसे फर्दन फर्दन तारुफ कराने लगी। एक तो ये नीलम की बच्ची। इरम ने दांत पीसे थे। वो दोस्तों से माजत करती सानिया की तरफ आई थी। आहा, शुक्र है तुमने भी कुछ हुलिया बदला। वो तंजिया अंदाज और जलने की बू। सानिया ने बेसाख्ता नीलम की तरफ देखा। है ना इरम, मैं भी तो यही कह रही थी आप ही से, आज तो ओन भाई की खैर नहीं। वो शरारत से बोलती इरम का मुंह कड़वा कर गई थी, जबकि सानिया चेप सी गई। फजूल बातें मत करो, इरम ने नीलम को झड़का। क्यों भाई, फजूल क्यों? मनकूहा है उनकी। इनकी तो हर तैयारी ओन भाई के नाम होनी चाहिए। वो शान उचकाकर बोली। उनके मामले में इरम का नदीदापन नीलम को भी बिल्कुल नहीं भाता था। सो वो बहन के होने के बावजूद अम्मी और बाकी घर वालों की तरह इरम की बेवकूफ़ी में उसका साथ नहीं देती थी। तैयारी उसके लिए होनी चाहिए जो उसे देखे, सराहे। ज़बरदस्ती के रिश्तों में कंप्रोमाइज़ की कोशिश तो हो सकती है, दिली रजामंदी नहीं। इरम का तंज कड़ा था। नीलम तो अपनी दोस्तों में चली गई मगर सानिया के पास बोलने को कुछ नहीं था। इरम के पास आकर खड़ी हो गई। सानिया ने उसके चेहरे पर नज़र डालकर उसके अज़ाइम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी। वो मुसलसल एनेक्सी का दरवाज़ा खटखटा रहा था, पहले आहिस्ता फिर ज़रा तेज़, और अब उसने डोर बेल पर हाथ रख दिया मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। गहरी होती शाम और एनेक्सी पर छाई अजीब सी खामोशी। टीवी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैं इस गुस्से की कैफियत में यहाँ आया था मगर यह गुस्सा गुजरते वक्त के साथ बतदरीज तशवीश में बदलता जा रहा था। वो तेज़ कदमों से चलता वापस घर गया और एनेक्सी की चाबी लेकर आया। दरवाज़ा खोलते हुए उसका दिल मुख्तलिफ खदशात की आमाज का बना हुआ था। लाउंज में लाइट चल रही थी। वो मोहतात अंदाज में चलता उसके बेडरूम की जानिब आया। वहाँ की लाइट भी ऑन थी। वो चादर ओढ़े घुटना सीने से लगाए सिमटी हुई थी। मोहित ने नागवारी से उसे देखा। ऐसी भी क्या बेहोशी। वो उसका नाम नहीं लेना चाहता था। उठो, बदतहजीबी से उसे हिलाया था मगर इतनी ऊंची आवाज़ ने उसे हिलाया जुलाया नहीं था। अबीहा, उसने ज़ोर से पुकारा। फिर ज़रा सा झुककर कुछ अंदाज़ा लगाना चाहा। उसका तनफ़ुस तेज़ था और चेहरे की रंगत तप रही थी। या अल्लाह, वो कदरे चिल्लाहट में मुब्तला हुआ। फिर फ़कत 2 उंगलियां उसके माथे पर रखी तो उसे हस्बे तशवीश बुखार में तपता पाया था। वो बिल्कुल बेसुध थी। मोहित ने लब खींचे। इंसानियत के दर्जे से ज़रा सा भी नीचे आता तो उसे मरने देता, मगर उसने नज़ीरा को बुलाया। जाके ज़रा बीवी को चेक करो, तबीयत ख़राब है शायद। वो एनेक्सी के बाहर ही खड़ा था। नज़ीरा सर हिलाती अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में वापस आई तो तशवीश में मुब्तला थी। हाँ जी, वो ते समझो बेहोश ही हैं। तुम ऐसा करो, उसे होश में लाने की कोशिश करो। मैं गाड़ी एनेक्सी तक लाता हूँ, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। अच्छा जी। वो गाड़ी लेकर एनेक्सी तक आया। तब तक नज़ीरा किसी तरह से उसे उठाकर अपने सहारे दरवाजे तक ले आई थी। वो भांप रही थी। वो नज़ीरा को साथ लेकर गया था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाकर दवाएं दी थीं। टेंशन फ्री रखें इन्हें, डॉक्टर ने कहा। फिर ज़रा लम्हा को रुका और मोहित से पूछा, मिसेज हैं आपकी? मोहित ने बौखलाकर नज़ीरा को देखा। वो उसकी सारी तवज्जो काउच पर नीम बेहोशी की कैफियत में उसके कंधे पर सर रखे बैठी अबीहा पर थी। उसने फ़कत खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। ख्याल रखें इनका, दूध और फ्रूट्स का इस्तेमाल कराएं। डॉक्टर ने दवाइयों का पर्चा उनकी तरफ बढ़ाया तो सपाट चेहरे के साथ नज़ीरा को इशारा करता इससे पहले ही कमरे से निकल गया। डॉक्टर ने हैरान होकर बेसुध पड़ी बीवी और बेतनाई से भरपूर शौहर के अंदाज को देखा था। तुम तो कील कांटों से लेस होकर मुकाबले पर उतर आई हो। इरम का लहजा तज़हीक आमेज था। सानिया भग से उड़ी। व्हाट डू यू मीन? उसे शदीद गुस्सा आया था।
तुम्हें نہیں لگتا کہ بچپن کی شادیاں ایک نفسیاتی بوجھ بن جاتی ہیں بڑے ہو کر؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ثانیہ ہاتھ لپیٹے کھڑی جیسے وہ اس کے مقابلے پر تھی۔ ثانیہ کی پیشانی تپ اٹھی۔ وہ اس سے پہلے کہ بھڑک کر کچھ بولتی، پیچھے سے اون آیا اور ساتھ ہی ثانیہ کے شانوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے بے تکلفی سے بولا تھا، کمال ہے یار، سارے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا۔ وہ تو نیلم نے بتایا کہ جو کیٹرینہ کیف لگے وہی آپ کی بیگم، تو پتہ چلا۔ چلو ذرا کچھ تصویریں بنوا لیں، یادگار۔ وہ نان سٹاپ بولا تھا۔ ثانیہ کو اس کے انداز نے لمحہ بھر کو تو بھونچکا کر دیا۔ پہلے ارم کی گفتگو، اون سے کل ہونے والی منہ ماری اور اب اس کا یہ بے تکلفانہ انداز۔ ثانیہ کا دماغ ایک دم سے الٹا ہوا۔ یہ کیا؟ ان دونوں نے مل کر اس کا ڈرامہ لگا رکھا تھا۔ انسان جب ضبط کی تنابیں چھوڑتا ہے تو ہمیشہ بھونچال ہی آیا کرتے ہیں، مثبت یا منفی۔ ثانیہ نے ایک جھٹکے سے اون کا بازو پیچھے ہٹایا تھا۔ اون کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ وہ پنڈال میں داخل ہونے لگا جب اس نے ارم کو ثانیہ کے ساتھ فضول گفتگو کرتے سنا۔ ثانیہ نے تمام تر ناراضی پسے پش ڈال کر محض ثانیہ کی عزت نفس بحال رکھنے کو پھر سے اس کے شانہ بشانہ آ کھڑا ہوا، مگر شاید ثانیہ کے متعلق اس کے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ یہ کھڑی ہے نا فاری، تمہاری راہوں میں پھول بچھانے کو تیار، اس کے ساتھ بنوا لو۔ مجھے شوق نہیں ہے، وہ چٹک کر بولی۔ ارم کے ہونٹوں پر محض سی مسکراہٹ پھیلی، جیسے سامنے بہت من پسند سین چل رہا ہو۔ کم آن یار، ابھی تک ناراض ہو؟ اون نے ابھی بھی بات کو سنبھالنا چاہا، مگر ثانیہ حواس میں ہوتی تو اس کے انداز سمجھتی نا۔ یہ ناراضی سے بہت اوپر کی بات ہے اون، اور پلیز اس وقت میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی تھی۔ اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے تو اون کھڑا رہ گیا۔ وہ جس کی عزت بڑھانے آیا تھا وہ ارم کے سامنے اس کو دو کوڑی کا ثابت کر کے چلی گئی، اور ابھی بھی اس کے متعلق غلط فہمی بلکہ خوش فہمی کا شکار ہوں۔ اون نے فی الفور اپنے آپ کو سنبھالا، پھر مسکرا کر بولا، تم نہیں سمجھو گی، یہ بیویوں والے نخرے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ اسے کیسے منانا ہے۔ وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ ساکت کھڑی ارم نے پاؤں پٹکے۔ پتہ نہیں ثانیہ کی بچی نے اسے کون سی گیدڑ سنگی سنگا رکھی ہے۔ مووی لائٹ کی روشنی میں نازیہ آپی بڑی پیاری لگ رہی تھیں۔ ان کی دوستوں نے انہیں اسٹیج پر رکھے پھولوں سے سجے جھولے میں لا کر بٹھایا تو سبھی اسٹیج کے گرد جمع ہو گئے۔ تیل، مہندی، ہنسی مذاق۔ وہ بھی نازیہ کو تیل اور مہندی لگانے کے بعد مٹھائی کھلانے کے لیے اٹھی تھی۔ آپی پلیز، آپ کے کمرے میں گجروں کا پیکٹ بھول آئی ہوں، وہ تو لا دیں۔ نازیہ کے بعد بیٹھتے ہوئے نیلم نے ملتجائیہ انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نیلم کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھ نے گاڑی گیٹ کے اندر کی تو سامنے ہی دروازے پر سفینہ بیگم کو کھڑا دیکھ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ پچھلی سیٹ پر نذیرہ اور ربیحہ تھیں، اور ربیحہ پہلے کی نسبت بہتر حالت میں تھی۔ سفینہ بیگم معیز کو اندر آتے دیکھ رہی تھی، مگر وہ ہکا بکا رہ گئی جب معیز گاڑی کو پورچ میں روکے بنا آگے نیکسی تک لے آیا تھا۔ وہ متحیر سی سیڑھیاں اتر کر پورچ میں آئیں اور تماشا دیکھنے لگی۔ معیز تو گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، البتہ پچھلی نشست کا دروازہ کھلا اور نذیرہ باہر نکلی۔ اس نے سہارا دے کر ربیحہ کو نیچے اتارا۔ سفینہ بیگم کے دل کو زور کا دھکا سا لگا تھا، مگر پھر وہ فوراً ہی وہاں رکے بنا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دروازہ کھولتی اندر چلی گئی تھیں۔ وہ اس وقت معیز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اوفو، کہاں رکھ دی نیلم کی بچی نے گجرے؟ وہ کمرے میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو خود غلامی کر رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ وہ اون عباس تھا۔ ثانیہ نے ناگواری سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے اون، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، کیوں، تم سب کے بیچ بات کرنے کے قابل نہیں ہو؟ ہاں تو میں نہیں ہوں نا تمہارے قابل، یہ بات تو تم اول ملاقات سے ہی کہہ رہے ہو، اور یہی بات میں تمہیں بتانا بھی چاہ رہی ہوں کہ بڑوں کی خواہ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی برباد مت کرو، اور نہ ہی میری۔ ثانیہ نے بھڑک کر کہا، کیا تکلیف ہے تمہیں، کیوں چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر ہمارا تعلق خراب کر رہی ہو؟ انہوں نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے بند الماری کے پٹ سے لگ گئی تھی۔ میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اون، ہٹو آگے سے، میں کام سے آئی تھی یہاں۔ ثانیہ نے اسے تنبیہاً کہا تھا۔ نیلم سے میں نے ہی کہا تھا تمہیں کسی بہانے سے بھیجنے کو۔ اتنی اچھی ہو نہیں کہ محض میرا نام سن کر بھاگی چلی آتی۔ انہوں نے طنز کیا، مگر ثانیہ تو سر تا پیر جل اٹھی تھی۔ ہاں تو جو اچھی ہے اس کا پتہ تو دے کر آئی تھی نا تمہیں، تصویریں تو بنوا لی ہوں گی، اب جا کر بھنگڑا بھی ڈال لو اس کے ساتھ۔
غصے کی آگ جب انسان کے اندر بھڑکتی ہے تو اس کی خوش مزاجی، خوش گفتاری اور عقل کو بھر بھر جلا دیتی ہے۔ ثانیہ بھی اسی اسٹیج پر تھی۔ تب ہے تمہاری سمجھ پر ثانیہ، میں تمہاری نادانیوں کو اگنور کرتا مسلسل تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم میری نرمی کو میری بزدلی مت سمجھو۔ وہ پھنکارا تھا۔ ثانیہ قدرے برافروختہ ہوئی۔ ایک تو تمہیں دو ایک تو دونوں کمرے میں اکیلے تھے، دوسرا دروازہ بھی اوم نے لاک کر دیا تھا۔ ایسے میں کوئی ادھر آ نکلتا تو کیا کیا افسانے نہ بنتے۔ اسے تو نیلم کا سوچ کر بھی شرم آ رہی تھی۔ جانے اس نے کیا کیا سوچ ڈالا ہوگا ان دونوں کے متعلق۔ اور تم بھی میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ثانیہ نے سخت لہجے میں کہنا چاہا تو اون نے دونوں ہاتھوں سے اس کے شانوں کو جکڑا۔ بیوی ہو میری تم، رخصتی نہیں ہوئی تو کیا، مگر حقوق و فرائض میں جکڑی ہوئی ہو۔ رات کی تمہاری فضول گفتگو کے باوجود میں فقط تمہیں سہارا دینے کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا، اور تم نے اپنا رویہ دیکھا ہے۔ وہ اسے ہلکا سا جھنجھوڑ کر غصے سے بولا تو ثانیہ نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی تھیں۔ میں نے تم سے تو نہیں کہا کہ مجھے سہارا دو، اور نہ ہی مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ ناؤ لیو می۔ اس کے انداز میں بے رخی تھی۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اون کو تعصب ہوا۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ ہاں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیا کہہ رہی ہوں۔ تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، تم جب چاہے ارم سے شادی کر سکتے ہو، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ تلخی سے کہتی اس کی سائڈ سے ہوتی دروازہ کھول کر چلی گئی تھی۔ اون اس کے انداز، اس کے لفظوں اور سوچ سے اس قدر دل شکستہ ہوا کہ مزید اس سے کچھ کہنا اور روکنا اسے بے فائدہ ہی لگا تھا۔ اور باقی کے فنکشنز میں بلا ارادہ ہی ثانیہ کی نگاہوں نے بار بار اون کو کھوجا، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ نیلم اور ارم کے بھنگڑوں اور ڈانس کے دوران بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر ثانیہ کی آنکھ کا ایک کونا نم ہوتا رہا تھا۔ معز منتظر ہی رہا کہ سفینہ اس سے کچھ پوچھے، مگر جب رات وہ انہیں خدا حافظ کہنے گیا تو وہ دوا کھا کر لیٹ چکی تھی۔ زارا ان کے پاس بیٹھی کتاب کی برگردانی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ زارا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مگر جب سفینہ نے مندی آنکھیں کھول کر ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تو وہ خاموشی سے اٹھ گیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر طوفان سمندر کے اوپر ہی ہلچل مچاتا دکھائی دے، بظاہر پرسکون دکھائی دینے والے سمندر کے سینے میں بھی طوفان ہو سکتا ہے۔ سفینہ بیگم نے معز سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر صبح نذیرہ کے آتے ہی اس کی کلاس لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے، انیکسی والی؟ انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتنا جی بیمار ہے، نذیرہ نے دانت نکوسے۔ سفینہ نے دانت پیسے۔ وہ تمہاری پھوپھی کی بیٹی ہے جو تم اس کا اتنا خیال کرتی ہو؟ نذیرہ گڑبڑائی اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ او جی، چھوٹے صاحب ڈاکٹر کے کول لے گئے ایسا انہوں میں کمی ذات انکار نہیں ہویا میرے کولوں۔ سفینہ بیگم تو سر تا بھر بھر جلنے لگی تھی۔ سامنے لگی آگ تو کسی طریقے بجھا ہی نہیں پا رہی تھی، مگر اندیکھی آگ جلائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اسے بجھانے کا کوئی طریقہ سجھائی نہیں دیتا۔ جاؤ تم اور ذرا اس لڑکی کو بلا کر لاؤ، اس کی طبیعت تو میں ٹھیک کرتی ہوں۔ سفینہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ اتنی جلدی میں اپنی جان خلاصی ہونے پر تیزی سے باہر کو لپکی۔ وہ شدید بخار سے اٹھی تھی، اب کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ابھی دوا کھا کر اس کا ارادہ لیٹنے کا ہی تھا جب نذیرہ پیغام لے کر چلی آئی۔ ابیحا کا انگ انگ درد کرنے لگا۔ وہ پورے گھر کی صفائی ستھرائی جیسی مشقت کا سوچ کر گھبرا گئی تھی۔ تم نے میری طبیعت کا بتایا نہیں؟ ابیحا نے نقاہت سے پوچھا۔ کیا ہے جی، پر تو سانو بلاندے نے، نذیرہ نے کہا تو اسے مارے باندھے اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ اور نذیرہ ہمیشہ کی طرح ورطہ حیرت میں تھی کہ نیکسی کے شاندار ماحول میں رہنے والی لڑکی کام والی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی جب بیرونی گیٹ کھلا اور کوئی اندر آیا تھا۔ نذیرہ رک کر دیکھنے لگی تو غیر ارادی طور پر ابیحا نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ ابیحا کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے، مگر سامنے موجود شخصیت کو بھی کرنٹ لگا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔